बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम काबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, अहमद फरहाद जो शायर हैं, उनकी बाजियाबी का केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बड़ी गैर मामूली किस्म की समाअत देखने और सुनने में आई। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी साहब शायर की अदम बाजियाबी के ऊपर शदीद बरहम भी नजर आए और उन्होंने अपने जो रिमार्क्स किए वो कहीं ज़्यादा सख्त भी थे। उन्होंने कहा कि बस अब बहुत हो गया, फैसला करना होगा कि इस मुल्क को चलाएगा कौन, कानून या फिर एजेंसियां। सेक्रेटरी दिफा हो या फिर सेक्रेटरी दाखिला, उन्हें कल 3 बजे अदालत भी तलब कर लिया गया है। इसके ऊपर हम बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू करने जा रहे हैं, मगर इसके साथ साथ जब हम सियासी जमातों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे तो मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से बात करेंगे। वो कहते हैं कि 75 बरस से अगर एहतसाब होता रहता तो आज हम एक मुख्तलिफ कौम होते। मुझे जो पार्टी सदारत से हटाया गया उसका फैसला नून लीग के अंदर से नहीं हुआ था। मियां नवाज शरीफ साहब ने भी जजेस को कटहरे में लाने के हवाले से एक इंदिया दे दिया। कुछ इसके ऊपर भी बात होगी और तकरीबन 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं बजट पेश होने में। जून के अंदर ये बजट पेश होने जा रहा है। बहस ये नहीं है कि बजट के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा। इस वक्त जो बहस की बुनियाद है वो सिर्फ इतनी है कि ये बजट ला कौन रहा है। क्या मौजूदा गवर्नमेंट ये बजट लेकर आ रही है या फिर IMF के जरिए से ये बजट पेश किया जाएगा। इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। आमिर साहब, ये कोई सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला नहीं था। लाहौर हाई कोर्ट देख लें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट देख लें, कराची की अदालत को आप देख लें। ऐसा लगता है कि अदालतों के अंदर से वो एक यकजुबान हो गए, एक खास आवाज़ उठ रही है और वो है कानून की अमलदारी की। जी, ये बिल्कुल कानून की अमलदारी पे बात करते हैं। और मैं पहले सबसे अफसोस का इजहार कर लूँ कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, उनके वज़ीर ख़ारजा ईरान के और 8 लोग जहाँ बहक जो हुए हैं, तो हम सारी पाकिस्तानी कौम उसके अंदर, उनके गम के अंदर शरीक है। और हमारा हमसाया मुल्क भी है, बरादर मुल्क भी है, और इस वजह से वो एक बड़ा ही हमारे लिए भी सानिया है। अब आ जाए जो आप बात कर रहे हैं कि ये कानून से बात ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये सिर्फ दलिया का मसला नहीं है। जरा बिग पिक्चर देख लें कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। इस वक्त मुल्क में सिचुएशन ये है कि किसानों का जो मसला है इतना मिस हैंडल किया है कि उसमें 75% पाकिस्तान की आवाम जो है वो या ज़राअत से मुंसलिक इंडस्ट्री के साथ वो है। तो 75% पाकिस्तान की आवाम इस वक्त डिस्टर्ब्ड है, किसान बहुत परेशान है। पहले वो मसला चल रहा है। दूसरा, आप ये कह लें कि ये प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं। IMF का बड़ा सख्त किस्म का आगे एजेंडा आ रहा है। वो पहले जो था ना वो दे देते थे, इस दफ़ा जो कंडीशंस आ रही हैं वो दो टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। और एक कहते हैं जनाब ये डिलीवरी बेस्ड इनिशिएटिव DBIs, फिर वो कहते हैं जी रिजल्ट बेस्ड लोन्स RBLs, ये टर्मिनोलॉजी है। अच्छा। मुराद उससे ये है कि उन्होंने कहा जनाब मुफ्त खाता कोई नहीं रह गया, नो फ्री लंचेस दिस टाइम। आप हर ट्रांच पे ये 1 2 3 4 ये स्पेसिफिक चीज़ें करेंगे तो अगला माल मिलेगा, अगला ट्रांच मिलेगा, वरना किस्त वहीं रुक जाएगी। 3 साल का शायद हो जाए, मगर शराइत बड़ी सख्त है। शराइत क्या है जो आगे इस गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से इनको अवाम को कन्फ्रंट करना पड़ेगा। बिजली की जो खबरें आ रही हैं वो 25 से 40% तक की महंगाई का वो आ रहा है। उसके बाद जो है इन्होंने आगे जो लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं हमारे, उनको प्राइवेटाइजेशन करना है। ये अब साल से दहाइयों से उनकी यूनियनें हैं, उनके आसान नहीं होगा। ऐसे मौके पे जब एक मजबूत गवर्नमेंट चाहिए और टैक्सेस ये कह रहे हैं कि जनाब हम ये तकरीबन जो फिगर आ रहा है वो कह रहे हैं जी 12.4 ट्रिलियन 12,000 से भी ज़्यादा अरब रुपए के टैक्सेस लगाने हैं, और रिटेलर पे लगाने हैं, और एग्रीकल्चर पे लगाने हैं, और प्रॉपर्टी पे लगाने हैं। बड़ी अच्छी बात है, मगर जब ये लगाए जाएंगे तो ऐसे मौके पे एक फ़िज़ा चाहिए जिसके अंदर आप कम से कम आपके अपोजिशन हो, कम से कम लोग सड़कों पे हो, कम से कम, क्योंकि लार्जर एजेंडा है। इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि बड़ी अच्छी हैं, मुल्क के लिए ज़रूरी हैं, मगर उसके लिए एक पॉलिटिकल ताकत, पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल सिचुएशन और ग्राउंड चाहिए, माहौल चाहिए। तो ये बजाय कि वो माहौल क्रिएट करने के रोज़ एक नया फ्रंट खोल लेते हैं। 2 फ्रंट फॉर एग्जांपल जो आज खुले नहीं खुल गए। एक के मीडिया, ओ भाई खुदा का खौफ करे कि पंजाब के अंदर उन्होंने जो डिफेमेशन लॉ जो बिल पास किया है, हमसे कह रहे थे स्टेक होल्डर से बात करेंगे, वो बेचारे साफी भाई लाहौर प्रेस का उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम गए। अपोजिशन ने भी अपनी तरामीम दी, उन्होंने बिल्कुल बलडोज करके उन्होंने कहा जड़ें एक
अनवांटेड फ्रंट खोल लिया, उस पर तफसीलन बात करेंगे। दूसरा, एक यहाँ पे जुडिशरी और एग्जेक्टिव की एक बहुत ज़्यादा एक टेंशन चल रही है, वो ख़ास तौर से उस पर बढ़ गई जब 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान की पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में 6 जजेस ने तवत्तर के साथ वो पहले ख़त लेके फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है जनाब हमें बताएं, ये हमारे गले तक सब मामला आ गया है। तो वो एक लड़ाई चल रही है, वो सुप्रीम कोर्ट में जा चुका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने वाडा साहब को और फॉर्मर मेयर कराची उनको तो इन्हें अदालत में बुलाया हुआ है, मुस्तफ़ा कमाल साहब को वो बुलाया हुआ, वो मामला चल रहा था। आज जो है एक और उसी जो तनाव था उसके अंदर लड़ाई बढ़ गई है कि मजीद इजाफा हो गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस चल रहा था मोहसिन कियानी साहब जज साहब की अदालत के अंदर, और वो ये जिस तरह आपने इब्तदाई में बताया कि अहमद फरहाद साहब एक शायर हैं, बड़े मशहूर शायर हैं, अवामी शायर हैं, वो मुबैना तौर पे अगवा हुए हैं और अदालत कोशिश कर रही है उनको बाजियाब करवाने की, उनका पता नहीं चल रहा। तो अदालत ने उसके बाद पहले वार्निंग दी, टाइम दिया, वो नहीं हुआ। तो आज मोहसिन कियानी साहब जज साहब ने बड़ी ही सख्त किस्म की ऑब्जर्वेशन मैं पढ़ देता हूँ, कोट अनकोट, कि अब मामला SI और MI के इख्तियार से बाहर निकल गया है, इनके थानों के रजिस्टर भरे हुए हैं। पुलिस को कह रहे हैं, पुलिस के थानों के रजिस्टर भरे हुए हैं। आज तक कितने बंदे रिकवर हुए? अभी सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, फिर वुज़रा, फिर वज़ीर आज़म, फिर काबीना को बुलाऊंगा, इनको कहूंगा कि बताएं एजेंसियां मुल्क चलाएंगी या मुल्क कानून के मुताबिक चलेगा। अब इस केस को मिसाल बनना है, ये अगवा बराए तावान से ज़्यादा संगीन जुर्म है। अदालत इनको हिदायत दे रही है कि बंदा अदालत के सामने पेश करें, उनको बताएं कि पिटिशनर को मैसेज ना करवाएं, ये भी लाया। बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने जो है सेक्रेटरी कमांडर साहब से भी बयान मांग लिया, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दफा को कल 3 बजे ज़ाती रसीद में बुला लिया है। और अब तो ये रिटर्न हुक्मनामा भी आ गया है कि उसके अंदर उन्होंने कहा है कि कोर्ट इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्किंग ऑफ सेक्रेटरी Ministry of Defence as well as officials of ISI. As of now there is direct allegation against the उनका जी मैं बिल्कुल भी अदालत की तशफ़ी तसल्ली नहीं हुई है इनके जवाबात से, सो लिहाजा सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कहा है कल 3 बजे बुला लिया है। साथ में उन्होंने SSP ऑपरेशन से कहा है कि वो भी अपने इल्ज़ामात के खिलाफ जो है अपनी रिपोर्ट पेश करें तफ्तीश करके। अब ये मुझे बड़ा 35-38 साल हो गए हैं सहाफ़त करते हुए और कोर्ट की बड़ी कार्रवाइयाँ देखी हैं। मैंने किसी जज से इतने सख्त अल्फाज नहीं कभी सुने कि कोई जज साहब ये अल्फाज इतने सख्त उन्होंने कहे हैं। और यहाँ कियानी साहब ने, और यहाँ सूरत हाल ये है कि एग्जेक्टिव भी बैकआउट करती नहीं आ रही, नजर बिल्कुल नहीं आ रही, वो भी फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। बिल्कुल आजम तारड़ साहब का अगर बयान सुनवा सकें आप, उन्होंने इसका जवाब क्या किया। जी प्रोड्यूसर साहब। मुझे भी तकलीफ हुई है जिस तरह के रिमार्क्स रिपोर्ट हुए हैं मीडिया में। पुलिस को जिस तरह की मुआवनत चाहिए वफाकी हुकूमत की या पाकिस्तान के जिस हिस्से में, वो वफाकी हुकूमत प्रोवाइड करेगी, लेकिन उसके बावजूद ये कहना कि जी ये मसला इस तरह से हल नहीं होगा, तफ्तीश से ये मसला हल नहीं होगा, सेक्रेटरी सारे आ जाएं, वो नहीं सेटिस्फाई करेंगे तो फिर अफवाज पाकिस्तान के जो सीनियर अफसरान हैं वो आके खड़े हों, वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो फिर हम वजीर आजम को यहाँ पे बिठाएंगे। ये अदालतों के मैंडेट नहीं है। और ये जो तरीका है कि एक सनसनी खेज जो खबरें हैं वो बाहर निकलें और ज्यादा बेचैनी फैले, ये गैर मुनासिब रहा है हमेशा। अदालतों ने खुद भी ये कहा है और सिविल सोसाइटी भी ये समझती है कि अदालती मामलात जो हैं वो अदालत के अंदर हल होते हैं। ये आपने सुना कि तारड़ साहब कह रहे हैं कि जी मुंसिफ जो है वो तहम्मुल मिजाज हुआ करता है और जज साहब का ये मैंडेट नहीं है कि वो कैबिनेट और वज़ीर आज़म को अदालत में तलब करें। इसके ऊपर मजीद बात करते हैं, मगर मैं इस वक्त इंट्रोड्यूस कराऊंगी, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मुकाबिल प्रोग्राम में शिरकत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शानदाना गुलजार साहिबा भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका शानदाना साहिबा, आपके कीमती वक्त के लिए। जी आमिर साहब मेरे ख्याल में शामिल करते हैं। मैं शानदाना से इनसे ही पूछना चाहूँगा
کہ میں نے تو ایک لمبا ابتدائیہ دے دیا ہے، اور ہم امید کر رہے ہیں کہ پاکستان بڑی مشکل حالات سے گزر رہا ہے. ہماری بڑی معاشی مسائل بھی ہیں، سیاسی مسائل بھی ہیں، یہ خطے میں بھی مشکل حالات ہیں. تو ہم امید کرتے تھے کہ کچھ ٹھنڈ ہو جائے، کول آف ہو جائیں گی چیزیں. یہ جو میں نے ابھی عدالت کا آپ کو ذکر کروایا ہے کہ ایک نیا فرنٹ کھل گیا، اور وہ بہت زیادہ دونوں طرف سے ایک بہت زیادہ اس کے اندر جاریت آ گئی ہے، کیا کہیں گی؟ شکریہ عامر صاحب. دیکھیے اس کو دو طریقوں سے دیکھا جا سکتا ہے. یا تو ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جس میں ایک بہت ہی اسٹرانگ لابی ہے، کنسپریسی تھیوری ہے، جس طرح غزہ کو ختم کر دیا یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فلسطین کو، جس طرح کشمیر کو بند کر دیا ہے، جس طرح یہ چاہ رہے ہیں کہ انائہلیشن ہو جائے کچھ نیشن سٹیٹس کی، تو ہمارے ہی کچھ ایکٹرز اس میں انوالوڈ ہیں. دوسرا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اپنے ہی جو انٹرنل ایکٹرز ہیں وہ معذرت کے ساتھ زیادہ مطالعہ کے متحمل نہیں ہیں اور وہ نی جرک ریاکشن سے چل رہے ہیں. سو وہ سیناریو ذرا زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے، بیکاز یہ ماننا کہ خدا نخواستہ کوئی گرینڈ پلان ہے پاکستان کو ختم کرنے کا، ٹکڑے کرنے کا تو ہمیشہ سے پلان تھا. ہم نیوکلیر پاور ہے وہ نہیں برداشت کر سکتے کہ مسلم نیوکلیر پاور کو. لیکن یہ جو حالات آپ نے کہا نا کہ کشیدہ ہو گئے، دیکھیں ان کا جو یوزول سسپیکٹ ہوتا تھا ہمیشہ جس کو الٹا سیدھا بولتے تھے، دیٹ از پرائم منسٹر عمران خان. وہ تو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، رائٹ؟ نہ ان کے پاس ایگزیکٹو ہے، نہ ان کے پاس جوڈیشری ہے، نہ ان کے پاس ملٹری ہے، نہ ان کے پاس میڈیا ہے. ان کی تو ہر چیز سے رسائی ختم ہو گئی ہے. کبھی نہ کبھی قطغن جیل پہ بھی لگ جاتی ہے کوئی نہ کوئی ایکسکیوز سے. سو دا پوائنٹ از ہو از مس ہینڈلنگ اٹ فار دا لاسٹ 2 years. دا کوشچن از کہ یہ نیت سے ملک کو خراب کر رہے ہیں کہ بے وقوفی سے کر رہے ہیں. میرے لیے صرف یہ 2 سوالات ہیں. یہ اچھا ہے کہ بیوقوفی سے. ویسے ہمیں بھی جو ہے کافی ساری آج کل پی ٹی آئی کے اوپر اس پہ بھی بات کریں گے کہ الحمدللہ آپ کے ہاں بھی کافی ساری آپس میں لڑائیاں مرکٹائیاں ہوتی رہتی ہیں. چلیں وہ آپ لوگوں کے پاس ایک ریزن ہے کہ کیونکہ آپ کے لیڈر جیل میں ہیں تو باقی کچھ نئے ہیں، کچھ غیر تجربہ کار ہیں. مگر منطق ہمیں نون لیگ کی بھی بالکل سمجھ نہیں آ رہی. نواز شریف کا لیٹسٹ جو ایک بیان چل رہا ہے جو انہوں نے اپنی پارٹی کی میٹنگ میں کی، کہ جس میں وہ دوبارہ 2017 مجھے کیوں نکالا پہ چلے گئے ہیں، اس سے باہر نہیں نکل رہے. وہ نہیں نکل رہے. اگر آپ پروڈیوسر وہ بلکہ دکھا دیں کہ کیا انہوں نے کہا. اچھا عامر صاحب، اس کے اوپر میں آپ کے لیے اور شاندان صاحب کے لیے، جب بھی میں نواز شریف صاحب کے حوالے سے اس قسم کی تقاریر سنتی ہوں، اس قسم کے ان کے بیانات سنتی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے ہمیشہ وہ دوسری پارٹی اور خاص طور پہ خان صاحب کی جب بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی تو کہتے ہیں مٹی پاؤ، آگے بڑھو، سارے مل کے سیاسی عمل کو آگے بڑھاؤ. مگر خود وہ 2017 کی سچویشن سے آگے نکل ہی نہیں رہے. شاندان صاحب یہ آپ سے ہی سوال ہے میرا. شکریہ سبت. مجھے بتائیے پاکستان میں سیاسی پارٹی کون سی ہے سوائے پی ٹی آئی کے اور جماعت اسلامی کے؟ نہیں، نون لیگ کہتی وہ بھی سیاسی جماعت ہے، پیپلز پارٹی کہتی وہ بھی سیاسی جماعت ہے. یہ بھی کہتے کہ وہ چور نہیں ہے. سیاسی باتیں تو ہیں، اب یہ بھی نہ کریں آپ کہ باقی سیاسی باتیں کوئی نہیں. یہی آپ پہ الزام ہے کہ باقی کسی کو آپ سیاسی پارٹی نہیں مانتے، سمجھتے نہیں ہیں. تو ٹھیک ہے جی، میں اگر غلط ہوں پلیز میری تردید کر دیجیے. میری اردو آپ جتنی اچھی نہیں ہے بٹ آئی بلیو تردید از دا رائٹ ورڈ. مجھے یہ بتائیے کہ کیا جب فرنٹ رو میں نیشنل اسمبلی میں 3 زرداری بیٹھے ہوں، 3 شریف بیٹھے ہوں، ان کے کزنز بیٹھے ہوں، ان کے مامے چاچے تائے پھوپے بیٹھے ہو، اسی طرح JUIF ہو، اسی طرح ANP ہو، اسی طرح QWP ہو، جتنی بھی آپ کی پارٹیز ہوں، ان کے سب کے فرنٹ رو اپنے فرسٹ کزن، سیکنڈ کزن، تھرڈ کزنز ہیں. معذرت کے ساتھ جی، میں نے تو جتنی تھوڑی بہت تعلیم حاصل کی ہے دنیا میں، اس کو پولیٹیکل پارٹی نہیں کہتے. یہ ڈینسٹیز ہوتی ہیں. یہ اپنے یہ چھوٹے موٹے ادھر ادھر سے دوستوں کو ڈال دیتے ہیں پارٹی میں ٹو گیو اٹ سم سارٹ آف لیجیٹمیسی. لیکن معذرت کے ساتھ پاکستان میں مجھے کوئی دکھا دے سوائے جماعت اسلامی اور PTI کے علاوہ پارٹی، تو میں کہوں گی کہ جی بالکل صحیح. ہاں ایک زمانے میں BNP BAP ایک لیجیٹمیسی رکھتی تھی، PMLQ بھی، حالانکہ ہمارے حریف ہیں وہ. بٹ اینی ویز لانگ اینڈ شارٹ آف اٹ از، جب بات کرتے ہیں تو آئی تھنک انسان کو اسٹارٹنگ پوائنٹ اگر سچ ہو تو پھر پریمس ٹھیک ہوگا تو آپ کو کنکلوژن بھی ٹھیک ہوگا. یہاں پریمس ہی غلط ہے. اور جو PTI کا کینڈیڈیٹ تھا اس کو اریسٹ کروا دیا اور وہ ان الیکٹڈ کیا کہتے ہیں ان اپوزڈ الیکٹ ہو کے آ گئیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے، ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، یہ بڑی بڑی انگریزی اور ووٹ کو عزت دو، وہ تو ووٹ کو بھی عزت نہیں ہے نا جی، ڈیموکریسی کو عزت ہے. سو دس از ویئر آئی کم فرام اینڈ یو فری ٹو ڈس ایگری ود می. دوسری بات، آپ نے شروع میں ایک بہت انٹرسٹنگ بات کی تھی میں عامر صاحب، جو میں نے فل نہیں جواب دیا، دیٹ ٹائز ان ود سرورت پریویس کویسچن. ایشو یہ ہے. دوسری چیز آپ نے جوڈیشری کی بات کی، میں اس پہ بھی آؤں گی. بام بلاسٹ KPK میں جتنی جانیں کلیم کر چکی ہیں پولیس کی اور افواج پاکستان کی، آپ نے فارمرز کی، کاشتکاروں کی بات کی.
सिविल सर्वेंट्स के हालात देख ले, आपको अभी तक कमिश्नर पिंडी का पता नहीं चल रहा, उसकी जो कन्फेशन थी बेचारे की 9 फरवरी को इलेक्शन के बाद। ये अगर आप इन 5-6 अनासर को पाकिस्तान के नक्शे पे डाल देना, ये बहुत क्लियर है कि जो 40-50 साल एक प्रोग्राम था कि पाकिस्तान जैसे रेजिलियंट ताकतवर मुल्क को टुकड़े टुकड़े करना है, ऑन टॉप ऑफ दैट आप एक न्यूक्लियर कंट्री भी हैं। तो ये जो जजेस पे लेटेस्ट अटैक हुआ कि उन्होंने कहा कि जी पिछले 2 सालों से हमारे साथ ये हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के हम कह रहे हैं हमारी कोई सुनता नहीं है। दिस इज़ फॉर मी, कहते हैं ना, दी एक्मी पॉइंट, कि आपको एक जज कहता है कि मुझे इंसाफ नहीं हो रहा, बल्कि मुझसे ज़्यादती हो रही है, मेरी बीवी की फिल्में बनाई जा रही हैं, कैमरे मेरे बेडरूम्स में, अफसरों के घरों में, मेरे बहनोई को बरहाना करके उनको इलेक्ट्रिक्यूट किया जा रहा है, हमारे बच्चों के पीछे घूम रहे होते हैं, हमारे घरों में पटाखे फोड़ते हैं, बम फोड़ते हैं, वो तो बाद की बात है। तो जब एक जज इतना, और वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, एक मोतबर हाई कोर्ट, द एपेक्स कोर्ट आपको कह रही है इन इस्लामाबाद, इन द कैपिटल सिटी, कि वी आर नॉट सेफ, आई कैन अश्योर यू आपके 25 करोड़ अवाम भूल जाएं कि उनको कभी इंसाफ मिलेगा। दिस इज़ द पॉइंट वेयर वी आर। इस्लाम में ये बात है कि आपका जो मुल्क के जजेस होते हैं या सरबराह होता है, उन पे तकालीफ के वक्त पे रोज़ा भी माफ़ हो जाता है कि वो गलत फैसला ना करें। उधर जज रो रहा है, पिट रहा है, अच्छा जज ने हिम्मत की बात करने की तो उसको वो पाउडर वाले कोई लिफाफे मिल जाते हैं, फिर जब पाउडर वाले लिफाफों से भी नहीं बचते, केसेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर जाके 5-6 लोग पॉलिटिशियंस ही उल्टा ये 5-6 क्या कहते हैं यूजुअल सस्पेक्ट्स आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जजेस के खिलाफ। सीरियसली ये मुल्क हम लेके जाना कहाँ चाह रहे हैं? मैं तो फिर आपसे कहती हूँ कि या तो हमारे लोग कंस्पिरेसी का हिस्सा हैं, और या माजरत के साथ अकल इतनी बेकार है, इतनी बेकार है कि उनको अपनी नाक से आगे नहीं लेकिन नजर आता। शाहनाना साहिबा देखिए, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, आपने तो यहाँ बिल्कुल ठीक बात कर रही है, लेकिन ये पिछले 2 साल से तो ये मामला नहीं उठा। ये तो खान साहब भी जब गवर्नमेंट का हिस्सा थे, गवर्नमेंट में थे, तो उस वक्त भी ये मामला थे, और आज के कल के नहीं है, ये बरसों पुरानी चीजें हैं जो सामने आ रही है। मगर आप लोगों के दौर में भी, खान साहब के भी दौर में भी एज इट इज हमें वो चीज नहीं नजर आई कि जिस तरह से आपको अपनी पावर को इस्तेमाल कर रहा था। आज भी वही चीज है, पिछले 2 साल से मेरा नहीं ख्याल इसको मुनासिब है जोड़ना। इफ आई मे ऐड टू दिस के ये मैं अगले टॉपिक की तरफ भी ले जाना चाहूँगा इनके सवाल को लिंक करके, कि अब जुडिशरी के साथ हमारे लिए तो बहुत वो जाहिर है सहाफ़ी के तौर पे सहाफ़त एक का मसला बड़ा इशू है, और मेरा ख्याल उसके साथ जुड़ा हुआ है इस वक्त आज़ादी इज़हार, डेमोक्रेसी, मुल्क, घुटन, सब कुछ छुड़ा हुआ है। और ऑफ कोर्स आपके दौर में भी जो है जब ये पीका कवानीन लाए जा रहे थे तो हमने उस वक्त भी बड़ा शोर मचाया, और थैंकफुली हमारे शोर मचाने से आपकी गवर्नमेंट ने कोशिश तो बड़ी की थी मगर बैकआउट कर गए। नून लीग की दफ़ा ये कानून बना था, कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट आपके यहाँ करने की कोशिश की जा गई हमने, और नवाज शरीफ के दौर में भी उसका काफ़ी चीज़ें रखवा ली थी पीटीआई। अब जो है दोबारा ये जो लाहौर में हुआ है कि उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट ने तक इज़्ज़त का जो बिल है वो पास कर दिया है, वो एक किस्म का पहले ही एक घुटन है, सोशल मीडिया घुटन है, और ये तो ड्रैकोनियन लॉ है। ये इस तरह का लॉ जो है मार्शल लॉ में भी नहीं लगा कि आप जो है ना सिर्फ एक तबका सहाफ़ी जो कि पहले ही अरशद शरीफ का वाक़या हुआ मारे जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, और जितना घुटन का प्रेशर है, और सोशल मीडिया बैंड हो रहा है, और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट आप कहते हैं जी स्टेक होल्डर से बात करें। वो भी मैं सुन रहा था लाहौर प्रेस क्लब बेचारे वो कहते हैं जी हम हाजिर हैं, हम दोपहर के लिए बातचीत के लिए गए हैं और शाम को उन्होंने बिल। भाई इतनी जल्दी क्या है? तो ये मैं चाहूँगा आप पे भी मैंने कहा कि आपके दौर में भी प्रॉब्लम ये है कि जब भी सियासतदान जब हुकूमतों में होते हैं वो उस वक्त नहीं सुनते, और अपोजिशन में आके उनको समझ आनी शुरू होती है जब उनके खिलाफ ये इस्तेमाल होता है। तो हम क्या करें? हमें ज़रा प्लीज़ ज़रा लार्जर पर्सपेक्टिव में, सॉरी मेरी अपनी तकरीर लंबी हो गई। नहीं दैट्स टोटली फाइन जी। एक्चुअली आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छेड़ दिया, मैं चाहती हूँ कि मैं उसको भी इंक्लूड कर लूँ इसमें। अच्छा जी, देखिए मैं नेचुरली पीटीआई से हूँ, खान साहब की पार्टी से हूँ, तो अपने लीडर में मुझे बेहतरी या उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा नज़र आएगी और कमज़ोरियाँ कम नज़र आएंगी। ये तो एक नेचुरल चीज़ है, हर बंदा अपनी पार्टी को डिफेंड करता है। लेकिन मेरा लीडर वो आदमी था जो मुझे भी व्हाट्सएप पे कितने कितने महीने बंद रखता था, बिकॉज हम बहुत चीज़ों पे फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट रखते थे। लेकिन अनलाइक अदर पॉलिटिकल पार्टीज मुझे उठा के जेल में नहीं फेंका गया, मेरी कुटाइयाँ नहीं की गई कि हाउ डे यू आर्ग्यू विद द प्राइम मिनिस्टर। मैं एक नोबडी एमएनए थी, एक रिजर्व एमएनए थी।
میں ایک بہت ہی سخت بات کہنے لگی ہوں اور دس گوز اگینسٹ جس طرح میں پلی بڑی, جس طرح میں ایک گھر میں جو ہم نے سیکھا, لیکن جنرل ضیاء کا دور بھی جو ایک بہت ہی وحشیانہ دور تھا ان پرٹیکولر فار پیپلز پارٹی, یا جنرل مشرف کا دور جو کہ پی کے اور بلوچستان کے لیے بہت تباہ کن دور تھا, اب اللہ دونوں کو بخشے. ان دوروں میں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنرل مشرف اپنی فیملی کے لیے کچھ کر رہا تھا, جنرل ضیاء وہ ایک ادارے کے لیے کر رہے تھے, اور اس سے ہماری فنڈامنٹل ڈس ایگریمنٹ ہے کہ افواج پاکستان کا سیاست میں یا اسمبلی کے اندر کوئی کام نہیں تھا. لیکن یہ جو ہو رہا ہے ابھی کہ جی میرا بیٹا, میری بیٹی, میری بہن, میرا داماد, میرا سسر, دس از ڈسکسٹنگ. یہ فیملیز کے لیے ہو رہا ہے. ہم اتنے ریڈیوس ہو چکے ہیں, ہمارا جو ریڈکشنسٹ فارمولا ہے, کیونکہ ٹالرنس بڑھ گئی ہے نا گند کے لیے. 50 سال سے ہم ایک ملک میں 6 پرائم منسٹر شہید ہوتے ہیں, کوئی پوچھتا تک نہیں ہے. چلو جنرل ضیاء تو پرائم منسٹر نہیں تھے, وہ تو ملٹری ڈکٹیٹر تھے. فاطمہ جناح کی یا 2 خواتین پہ فوکس کر لیتے ہیں. فاطمہ جناح شہید, اور اگر بی بی بھٹو شہید کی پراپر انویسٹیگیشن ہو جاتی تو کیا یہ حالات ہوتے جو ہم دیکھ رہے ہیں؟ اٹس ویری ایزی خان صاحب پہ 3.5 سال کا ملبہ ڈال دینا, اور جو پچھلے 74 سال گزرے اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سو وی ول ہیو ڈس ایگریمنٹ آن دس. آئی اگری ٹو ڈس ایگری کہ ہماری حکومت میں بہت کمزوریاں ہوئی ہوں گی, لیکن یہی بی بی آسیہ جن پہ جھوٹا ایک کیس ہوا تھا بلاسفیمی کا, آپ کو یاد ہے, پھر اس کو یہ شہید کر دیا گیا تھا پیپلز پارٹی والے جو ہمارے گورنر صاحب تھے. بالکل. پھر اس کے بعد وہ بچہ جو انہوں نے شہید کیا تھا, پھر وہ مارا گیا, پھر اس کے لیے غائبانہ نماز جنازہ ہوئی. لیکن کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ مسئلہ کیا تھا پاکستان میں. یہ کرسچن اسلام کا مسئلہ تھا, یہ پیپلز پارٹی کا اور پولیس کا مسئلہ تھا, یہ کیا تھا؟ بس یہ ہر چیز ہائپ میں نکل جاتی ہے, کیونکہ ہم چاہتے نہیں کہ عوام میں شعور آئے. ہم عوام کو کم سمجھتے ہیں اپنے سے, خاص کر یہ جو ہمارا ایلیٹ طبقہ ہے نا 5% جو پورے ملک کے ریسورسز اکھا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, اس پہ متعدد سٹڈیز ہو چکی ہیں کہ جو پاکستان کی آپ کی 5% ایلیٹ ہے وہ آپ کے 99% ریسورسز کھا رہی ہے. یہ ملک کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا, ترقی نہیں آئے گی اگر آپ پیسہ مالداروں کے بچوں کو مزید مالدار رکھنے میں کریں گے. تو ایک ایگزامپل تھا انگریزوں کا کہ انڈیا ہیز بیکم ویری پور ٹرائنگ ٹو کیپ مینٹین گاندھی ان ہز پاورٹی. ان لوگوں کو مالدار رکھنے کے لیے, ان لوگوں کو طاقت میں رکھنے کے لیے ملک چور چور ہو گیا. اور میں ایک اور کنٹروورشل بات کہہ دوں آپ ہی کے توسط سے, پچھلے 2 سال پہ میں کیوں فوکس کر رہی ہوں, عمران خان کا تو نہیں ہے, وہ تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے, ہمارے سارے ورکرز جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو گنجے بیٹھے ہیں پورے پاکستان میں. الیکشن جیت کے بھی ہم ہار گئے, فائدہ کس کا ہوا؟ پنجاب بھی سی ایم لگ گیا, پی ایم لگ گیا, سندھ میں لگ گیا سی ایم, بلوچستان میں لگ گیا, اسپیکرز لگ گئے, ڈیپیوٹی پریزیڈنٹ. سارے ملک کا ہی ہو گیا جب نہیں, میں آپ کو سیاسی بات بتا رہی ہوں. آپ نے کہا نا شروع میں کہ سیاستدان اکٹھے کیوں نہیں بیٹھتے, کیونکہ سیاستدان بہت چالاک ہے. وہ سیاستدان نہیں ہے, وہ خاندان بنا رہے ہیں. اور بائی دا وے نون لیگ کا پلیز اگر کانسٹیٹیوشن اٹھا کے دیکھ لیں, جی ڈائنیسٹی کا بار بار ذکر جو کر رہی ہیں آپ کے یہاں بھی کافی ڈائنیسٹی, جس طرح خٹک صاحب کی فیملی اور بھی کہیں تھی, وہ آپ نے اپنی مرضی سے نہیں مگر حالات اس طرح کے آگے کہ وہ ساروں سے آپ کی جان چھٹ گئی. ورنہ عمران خان کی فیملی نہیں, مگر عمران خان سے نیچے کافی ایسی فیملیز تھیں جو کہ جڑی ہوئی تھی. پر میں ایک منٹ, اف آئی کوڈ آنسر, اگر آپ کو یاد ہے نون لیگ نے امینڈمنٹ بھی ایک کی تھی امیر المومنین کی آئین میں کہ ان کا خاندان فرسٹ فیملی بن جائے. شکر ہے ہم نے کبھی وہ نہیں کیا. اور دوسری بات, ابھی بھی نیشنل اسمبلی میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, نون میں بھی, پیپل میں بھی, پچھلی روز میں جو بھائی بہن ہے, کازنز ہے, چاچے ہیں, میرا اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر پاکستانی الیکشن لڑے, ایلیجیبلٹی پہ میرا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ پریمیئر شپ کی سیٹ مجھے وراثت میں ملے گی, دس از اے پرابلم فار دا کنٹری. بالکل دنیا بھر میں ہوتی ہے وراثت کا. راہل گاندھی کو وہاں 40 سال ہو گئے ہیں, اگر آپ پروسیس سے آئیں, وہ خاندان کے لوگ ہوں, سیاسی خاندان ہو, تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. مگر یہ گھر بیٹھے ڈائریکٹلی پرائم منسٹر یا وہ بننا, اس پہ موروثیت وہی ہے, تو اس پہ یہ. پر میں ذرا سا کہ کیا ابھی آج فار ایگزامپل پی ٹی آئی کے لیے ایک خبر آئی کہ جی 3 عمران خان کے خلاف جو کیس تھے, 9 مئی کا آزادی مارچ, توڑ پھوڑ اور دفعہ 144 کے خلاف جو مقدمات تھے وہ ختم ہو گئے. یہ 2-3 دن پہلے جو ہے 190 ملین والا جو کیس تھا اس میں بھی ضمانت ہو گئی. تو یہ کیا ایسی ایفیمرل ہے یا کوئی ونڈز آف چینج آپ دیکھ رہی ہیں, یا بات بن گئی ہے, کوئی حالات بدل رہے ہیں؟ ایز فار آئی ایم کنسرن جی کچھ نہیں بدلا. ہمارے کل ایم این اے صاحب جمال احسن فرام میاں والی, انہوں نے ایک اسٹوڈنٹس کنونشن, ورکرز کنونشن کروایا عمیر نیازی ایم این اے کے ساتھ مل کے,
اور ان پہ وہاں FIR کٹی ہیں اور اب وہ اپنے گھروں سے بھاگ گئے ہیں. MNAs ہیں. اسی طرح اس سے پچھلے ہفتے ہمارے 6 MNAs پہ گھر پہ چھاپا پڑا تھا رات کو, انکلوڈنگ شیخ وقاص اکرم, اسامہ میلا, منیب بھائی, اینڈ the only reason was کہ 10 کو فیصل آباد میں ایک بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا تھا. سو معذرت کے ساتھ مجھے تو کوئی تبدیلی نہیں نظر آ رہی, مجھ پہ بھی کیسز ہیں. ان فیکٹ آئی ٹیک کریڈٹ فار مینی آف دیز پیکا ٹائپ کیسز جو آپ نے بات کی. ایک مجھے ایک چھوٹی سی بہت ہی ایک کیا کہتے کراس پوائنٹ کرنا تھا, بٹ مجھے کرنے دے, کیونکہ پیکا کا جو لا جس سے آپ نے بات کی نا, جو پھر جسٹس اطہر من اللہ نے اسٹرائک ڈاؤن بھی کیا تھا, فلور آف دا ہاؤس پہ اس پہ جب بات ہوئی تھی, اس پہ پارٹی کے اندر ہماری لڑائی, یہ جو ابھی ہماری لڑائیاں ہو رہی ہیں نا پبلک میں, یہ پہلے بھی ہوتی تھی, بٹ nobody cared to comment on them. ہماری اس پہ بہت سخت لڑائی ہوئی تھی. اف یو ریکال پبلک ہینگنگ پہ بھی بہت سخت لڑائی ہوئی تھی پیڈو فائلز کے لیے. ہماری پارٹی میں ہمیشہ 2 دھڑے ہوتے تھے, اور وہ خان صاحب کے سامنے ہوتے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی. وہ تو اب ہم کرائسس سے گزر رہے ہیں تو لوگ کہتے کہ گزارا کرو, بٹ ہمیشہ ہمارے لوگ تھے مزاحمتی مفاہمتی. میں ہمیشہ مزاحمتی گروپ میں تھی, کبھی مفاہمت میں مجھے انٹرسٹ نہیں تھا. حالانکہ آپ کسی بھی پیپلز پارٹی یا نون یا ایف کے کالیگ سے پوچھ لیں, میں اپنے کالیگس کی کبھی بے عزتی نہیں کرتی, بٹ میں ڈس ایگری ٹکا کے کرتی ہوں, کیونکہ مجھے ووٹ ملتا ہے, چاہے میں ریزرو آؤں چاہے میں الیکٹڈ آؤں, میں اپنے لوگوں کی ریپرزینٹیو ہوں. میں دوستی نہیں کرنے آئی اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں کسی سے, میں کام کرنے آئی ہوں. تو اگر لوگ مجھ سے ناراض ہے, ڈزنٹ میٹر, بٹ دا پوائنٹ بینگ, کیا ہم پاکستان سے سچے ہیں جو قرآن پہ اور آئین پہ قسمیں کھاتے ہیں, کیا ہم ان کو نبھاتے ہیں, اور کیا ہم نے قبر میں نہیں جانا؟ قبر میں ہمیں کون بچائے گا ان چیزوں سے؟ یہ لاسٹلی کہ گھوم پھر کے بالکل آپ جو کہہ رہی ہیں, آپ بڑے دھڑلے سے یہ باتیں کرتی ہیں, بس ہاں پھر بھی ایک آپ کو ایک کیمپ کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے کہ مروت صاحب, علی میم گنڈا پور کہ ایک آپ کا کیمپ ہے, ایک دوسرا کیمپ ہے, تو یہ وہ ہلکے پھلکے تو چلتے ہیں, مگر یہ کئی دفعہ بڑا سنگین ہو جاتا ہے, بڑا چائلڈش ہوتا ہے, if you allow me to say that, کہ بالکل فریولس بچگانا سی ڈیبیٹ ہے یہ. ہم نے جو ایشوز پہ بات کی ہے, اکانومی, میڈیا, جوڈیشری جو ہے, تو یہ بالکل بچوں کی طرح لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ ٹو بی آنیسٹ, نہ تو میں کو کمیٹی میں ہوں نہ پولیٹیکل کمیٹی میں, آئی ایم ناٹ شیور, بٹ جو پیٹرن میں نے ایمرج ہوتے ہوئے دیکھا پرابیبلی انسیکیورٹی سے ہے, بیکاز یہ جو مروت صاحب یا میرا یا شہریار علی محمد کا, یہ وہ انفارچونیٹ گروپ ہے, ہماری آپس میں بھی کسی کی ایک چیز پہ ہاں نہیں ہوتی, لیکن بیکاز ہم سب جیل جا چکے ہیں, مارے کھا چکے ہیں, گھر سے نکالے جا چکے ہیں, ہماری فیملیز کو اٹیک کیا جا چکا ہے, دیٹ از دا اونلی کامن تھریڈ دیٹ آئی سی امنگسٹ اس, کہ شاید انسیکیورٹی ہو, کہ شاید جیسا آپ نے کہا ونڈز آف چینج آ رہی ہیں اور حالات بہتر ہوں گے. بیکاز میں اکثر دیکھتی ہوں لوگ ابھی پارٹی میں واپس نہیں آئے جو شوق رکھ رہے ہیں واپس آنے کا, اور کہہ رہے کہ فلانی منسٹری میری, فلانی میری, اینڈ دیٹس کوائٹ ڈسکسٹنگ. ملک میں 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, کسی کا نام تو لیتے ہیں, کون آنا چاہتا ہے, کون کر رہا ہے یہ, کیا کہوں جی, اشارہ دیتے ہیں, نہیں اشارہ کیجیے, مجھے کیا ضرورت ہے, اس میں کیا بات ہے. اللہ خان صاحب کو بہت لمبی زندگی دے. The one thing I've learned from him is, اللہ کرے مجھ میں بھی وہ چیز ہے, وہ بہت درگزر کرتے ہیں. ہمیں بہت غصہ آتا تھا خان صاحب پہ, ابھی بھی آتا ہے, وہ بہت صابر ہیں, بہت درگزر کرتے ہیں, اور ہم لڑتے تھے کہ سر مت کریں, بی مور ڈسرننگ, آپ پرائم منسٹر ہے, ہر کسی پہ رحم کا پانی مت. بلکہ بہت ساری جو ہماری لڑائیاں بھی ہوتی تھی نا باقی پارٹی سے, وہ بلیم اکثر خان صاحب پہ آتا تھا. بٹ اگر لوگوں کو سچ پتا ہو کہ خان صاحب کو پمپ اپ کر کے سر اس نے یہ کیا وہ کیا, اس کو کیا پتا, وہ تو پی ایم ہے, وہ تو 1000 کام دن کے کرتا ہے. سر آپ کو نہیں تھا فلانے نے یہ کہا, فلانے نے وہ کہا. ہماری تو لڑائی خان سے بھی یہی ہوتی تھی. ابھی رحم کی نظر کس پہ ہے خان صاحب کی؟ پورے پاکستان پہ جی. میں 2 دفعہ ملنے گئی ہوں جیل, اللہ کرے انشاءاللہ تھرسڈے کو دوبارہ جاؤں. ایوری ٹائم وی گو ٹو سی ہیم, 25 منٹ کا ٹائم ہو تو 20 منٹ بنگلہ دیش کا بولتے ہیں, 15 منٹ کا ٹائم تھا تو 12 منٹ بنگلہ دیش کا بولتے ہیں, کہ میرے ملک کو کچھ نہیں ہونا چاہیے, اس کے ٹکڑے نہیں ہوں. ایک سوال میں بھی ایم ٹائم ہونا ہے کہ وہ آپ 2 دفعہ مل کے آئی ہیں, تو یہ تصویر ان کی جو دکھائی گئی یا لیک ہو گئی تو بڑی چہم گوئی ہوئی, تو ایک طبقے نے یہ کہا کہ جی ہی لک ٹائرڈ اینڈ اپسیٹ, اور وہ جو بتایا جاتا ہے کہ وہ بڑے فریش ہیں, حوصلے میں ہیں, وہ نظر نہیں آئے. جی پہلی دفعہ جب ہم سے ملے تو I'd seen him after a year at that point, so I was in shock because الحمدللہ ہم سب کے یہ نہیں ہوتے سفید بال نکل آئے تھے اس اسمبلی میں, تو کسی کے کالے رہتے بھی نہیں ہیں, بٹ ہمارے سب کے سفید بال نکل آئے تھے. خان صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہوئے تھے, he was fit, he was pleasant, حالانکہ ان کا آئی انفیکشن تھا, بٹ اس کے علاوہ الحمدللہ his spirit, his demeanor, the way he was talking. ایک اور بات, I know again میں شاید اوور کر رہی ہوں, بٹ صبر کی ان کی بات کہ بار بار ان کو, ہمیں پتہ نہیں کیوں ایسا ہے سسٹم, عدالت نے آرڈر کیا ہے کہ وہاں پہ پولیس نہیں بیٹھے گی, when we talk to him 3 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں at any given time, اور بھی ہوں گے جو ہمیں نظر نہیں آتے. Every 2 minutes انٹرپٹ, خان صاحب بس, ابھی میٹنگ شروع نہیں ہوئی, خان صاحب بس, اینڈ خان صاحب سے 1 منٹ
ایک بل جو میں نے ان کے ماتھے پہ دیکھا, the man has such amazing control, alhamdulillah. For me it's a part of faith, it could be something else too. He's a trainee, he's a captain, athlete ہے, disciplined ہے, ہزار چیزیں ہو سکتی ہیں, but alhamdulillah he looks incredible. اللہ کو زندگی دے. ہمیں بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ شاندانہ گلزار خان بس. مجھے ایک سوال کرنے دیں, پھر مجھے بریک کی طرف جانا ہے. جاتے جاتے مجھے یہ بتائیے گا, ابھی تھوڑی دیر پہلے شاندانہ صاحب خبر آئی ہے کہ پی ٹی آئی نے جلسہ ایک اناؤنس کیا ہے, لیکن آپ لوگوں کے جو کچھ عرصہ پہلے کے جو حوالے یا مثالیں ہیں وہ کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے. جلسے کا اعلان ہو جاتا ہے مگر پھر وہ جگہ آپ لوگوں کو نہیں ملتی. یہ تو کارکنوں کو پریشان کرنے والی بات ہے. ابھی جس جگہ کا بتایا جا رہا ہے اجازت تو وہاں کی نہیں ملی, صرف درخواست دی گئی, تو اناؤنسمنٹ کیوں کر دیتے ہیں پھر؟ I'm not quite sure جی, but it's interesting کہ پریشان کارکن نہیں ہے, پریشان اس وقت لیڈرز. اگر آپ ٹویٹر کھول کے دیکھ لیں جس قسم کے غصے میں ہے کارکن کہ ہمارے خان کو نکالا جائے, اور ہم نے آپ کو اس لیے ووٹ نہیں دی کہ اسمبلی میں جا کے آپ کمیٹی کھیلیں, ہم نے آپ کو اس لیے اسمبلی, اور بات وہ صحیح کرتے ہیں, جس پلیٹ فارم پہ ہم آئے ہیں اس پلیٹ فارم پہ ڈیلیور کرنا پڑے گا, چاہے آسان ہو چاہے مشکل ہو. صحیح ہے, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. شاندانہ گلزار صاحبہ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا, آپ کے وقت کے لیے شکریہ. ابھی ہم ایک چھوٹی سی بریک لے لیں, جب بریک سے واپس آئیں گے سیاست کی تو بہت بات ہو گئی, اب پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ ہم ڈیبیٹ کرنے جانے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو. عامر صاحب, سیاست کا پورا ایک ہم نے لمبی ڈیبیٹ کی, مگر اب ذرا اکانومی کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہمیں کرنی ہے. تقریباً 2 ہفتے باقی رہ گئے ہیں اور بجٹ بھی پیش ہونے والا ہے, اور اس بجٹ کے حوالے سے جب بھی پیش ہوتا ہے عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹس کی طرف سے یہ بجٹ پیش ہوتا ہے, مگر یہ جو فگرز ہیں میرے سامنے اس میں اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ یہ گورنمنٹ پیش کر رہی ہے یہ بجٹ یا آئی ایم ایف کی طرف سے بجٹ پیش ہو رہا ہے. اگر مجھے پروڈیوسر صاحب بتا سکے تو اس وقت ہمارے ساتھ ماہر معیشت ہارون شریف صاحب بھی موجود ہیں. بہت شکریہ ہارون صاحب, تھینک سو مچ آپ کے وقت کے لیے. جی میں چاہوں گا کہ آپ کا سوال جو ہے میں ہارون شریف صاحب پہ ہی ٹاس کر دیتا ہوں کہ ابھی بجٹ کا موسم آ رہا ہے, اور پتہ نہیں آپ نے ہمارا ابتدائیہ پہلے پروگرام دیکھا کہ نہیں, کہ جو اوور آل سچویشن پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی نظر آتی ہے, کہ میڈیا کے فرنٹ پہ بھی اب نئے محاذ کھول لیے ہیں, لیگل ایشوز چل رہے ہیں, کسان سڑکوں پہ ہیں, حتیٰ کہ نرسیں, ٹیچر, ہر کوئی پورا پریشان ہے, سیکورٹی کے مسائل ہیں. اور آگے جو ہمیں خبریں آ رہی ہیں کہ یہ اس دفعہ آئی ایم ایف مینز بزنس, جو میری 2-4 لوگوں سے بات ہوئی ان کہ آپ بھول جائیں پچھلے سارے پروگرام, اس دفعہ جو ہے ہر ٹرانش کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک رزلٹ بیسڈ لونز اور ڈلیوری بیسڈ انیشیٹیوز, ہر ایک کا اسپیسیفک ٹارگٹ ہوگا کہ یہ کریں گے تو ٹرانس ملے گا. تو اس دفعہ وہ فری لنچ والا کام نہیں ہے, اور کافی سارے کام ہیں جو کہ شاید پاکستان کے حالات کے لیے ہمارے لیے اچھے ہیں, مگر اس کے لیے بڑی مضبوط گورنمنٹ چاہیے کہ جس نے یہ سارے لاس میکنگ جب آپ کرے جائیں گے تو سالوں کی یونینز ہیں, پھر آپ جب بتایا جا رہا ہے جو ٹیکس لگانے جا رہے ہیں یہ 12 بلین ٹریلین کے جو سے زیادہ کے ٹیکس لگنے جا رہے ہیں, پھر یہ بڑے بڑے مافیاز کے اوپر پراپرٹی ایگریکلچر ریٹیلر پہ ہاتھ ڈالنا ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ 32 لاکھ کہہ رہے تھے کہ لوگ آئیں گے, یہ جو پروگرام ان کو ٹیکس کا دیا تھا, اور ابھی تک 75 لوگ آئے ہیں. تو ایک جنرک سے میں ناظرین کے لیے پکچر پیش کر رہا تھا. آپ ذرا بتائیں کہ یہ جو اتنے آئی ایم ایف کا جو اتنا سٹرنجنٹ قسم کا ایک آگے بنایا ہوا بجٹ آئے گا, تو یہ جو پولیٹیکل حالات جو ہیں اس کے ساتھ میچ کر پائے گا؟ جی عامر بہت شکریہ. دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے, 2 میں پوائنٹس سے سٹارٹ کرتا ہوں, آپ کی بات کو سمرائز کروں. ایک تو چیلنجز جو ہیں معاشی وہ ایکسٹرا آرڈنری ہیں, اور ان کے لیے ایک ایکسٹرا آرڈنری رسپانس چاہیے جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. دوسرا یہ ہے کہ جو ریسیشن ہے, ہماری گروتھ 2% سے کم چلی آ رہی ہے, وہ ایک پرولونگڈ ہے, اور جو ہمارا ڈیٹ ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے. اگر آپ دیکھیے جو بجٹ آئے گا لیٹ سے 18 ٹریلین کا, اس میں کوئی 9.5 ٹریلین جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ ہوگی. تو جب ڈیٹ سروسنگ کا یہ عالم ہوگا تو ہمارے پاس بچے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا. باقی جو ہے آئی ایم ایف کڑی شرائط میں ان کو ایکسپینشنری بجٹ نہیں بنانے دے گا. تو آپ کا سوال بجا ہے کہ جب تک اس کے اوپر لیڈرشپ جو ہے وہ
کلیئر نہ ہو کہ ہماری اب اس سال کی ترجیحات کیا ہیں. ہم نے یا تو انٹرنل فرنٹ کھولتے جانا ہے یا ہم نے اب بیٹھ کے کہنا ہے کہ بزنس ایز یوزول نہیں چل پا رہا. لیکن مجھے کچھ اولڈ اسکول کی تھنکنگ میں تبدیلی نہیں آ رہی, وہ ڈینائل میں ہے. وہ ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ غالباً پتہ نہیں کہیں نہ کہیں سے ہمیشہ کی طرح ایک اور بیل آؤٹ آ جائے گا. اور اس صورتحال میں کوئی اکنامک شاک جو ہے, انریسٹ آلریڈی ہمارے سامنے ہو رہا ہے. انڈسٹریز جو ہیں وہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ابزارب نہیں کر پا رہی. انمپلائمنٹ زیادہ ہے, 10 کروڑ لوگ غربت کی سطح پہ ہیں. اب یہ چیلنجز جو ہیں یہ ڈبیٹ میں بھی لانے کی ضرورت ہے اور ترجیح پہ بھی. جب میں دیکھتا ہوں کہ ڈبیٹس کیا ہو رہی ہیں, ڈبیٹ تو یہ ہو رہی ہے اس کو پکڑ لو, اس کو چھوڑ دو, الزام لگا لو, بلیم کر لو. یہ انفارچونیٹلی ایکسٹراڈنری رسپانس نہیں ہے. یہ ایک جو 2-4 میجر ان کے ہیں, اور کافی سارے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے یہاں ایک فیشن ہو جاتا ہے, IMF کے نام سے لوگ چڑھ جاتے ہیں. یہ وہ کام تھے جو ہمیں کر لینے چاہیے تھے, جو ہے ریفارمز خاص طور پہ اسٹرکچرل جو ہیں, تو وہ ہماری ایک عادت ہے کہ کان مروڑ کے جب تک کوئی نہ کروائے. تو کافی ساری یہ اچھی چیزیں ہیں کہ یہ لاس میکنگ کا جو یونٹس ہیں یہ پہلے کر لینا چاہیے تھا. یہ انرجی کے مسائل جو ہیں یہ ہمیں ورلڈ بینک بتاتا ہے کہ یہ $6 بلین کی سالانہ مس مینجمنٹ ہے. میں 1 by 1 انرجی سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ انرجی کے اوپر جو ہمیں ابھی بھی جو ایشو ہے, اور کیونکہ عام آدمی کو ڈائریکٹلی یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ جی آسان ہے, بجلی جو ہے 25 سے 40% کریں گے, ٹھیک ہے جی ڈسکوز آپ پرائیویٹائز کر دیں گے, مگر یہ ٹائم کنزیومنگ ہے. جو سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے سمجھ رہا آیا ہمیشہ ناظرین کی, اس کے لیے بھی میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک بحث رہتی ہے کہ یار آپ نے یہ جو ماضی میں غلط فیصلے ہیں ان کی کریکشن کیسے کرنی ہے, کہ جو کیپیسٹی چارجز آپ ان کو دیے جا رہے ہیں. تو ایک ڈبیٹ رہتی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ ان بگ انڈسٹری کو آپ یہ مال کھلائیں, آپ یہ سستی کر دیں بجلی, تو عام آدمی کو یہ استعمال کرنے دیں, کم از کم وہ اس کا ہی بھلا ہو جائے. یہ ایک ڈبیٹ رہتی ہے. میں چاہ رہا ہوں ذرا اس پہ تھوڑا سا ہمیں ایجوکیٹ کریں کہ یہ کتنا ایشو صحیح ہے. جی دیکھیں عامر, یہ جو پاور سیکٹر ہے نا, یہ اس وقت نمبر 1 فالٹ لائن ہے ڈیٹ کے بعد. دیکھیے پہلے تو ہم نے ایک بالکل عجیب و غریب IPP کا فریم ورک دیا جس کے اندر رسک کو سارا سرکار نے پک کر لیا, ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ گارنٹی کر دی. اب اس کو ہم سروس نہیں کر پا رہے ہیں تو اس سے پھر ہمارے اوپر سرکولر ڈیٹ چڑھتا چلا جا رہا ہے. اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ 2 چوائسز ہیں, یا تو آپ بجلی مہنگی کیے جائے یا آپ بجلی کو سستا کر کے ایکسپینڈ کریں نیٹ کو اور اسکیل کو بڑھائیں. لیکن اسکیل کو بڑھانے کے لیے ان کے پاس ڈسٹریبیوشن سسٹم نہیں ہے اور بالکل کریک ڈاؤن کر چکا ہے. اب یہ جب آپ جنریشن کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ ڈسٹریبیوشن میں بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. یہ جو آپ رپورٹس کی بات کر رہے ہیں, ورلڈ بینک, میں اب اتنے سال وہاں رہا ہوں انٹرنیشنل اداروں میں, ہم نے کوئی ملینز آف ڈالرز کی رپورٹس کر کے دی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اس رپورٹ کو پڑھ کے عمل کرنے پہ کوئی تیار نہیں. صرف وہ کہتے ہیں جی ہم سائن آف کر دیتے ہیں, آپ ہمیں قرض دیتے جائیں. اب حالات اس طرح کے آ گئے ہیں کہ مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے, بیلٹ ٹائٹننگ کی ضرورت ہے, اور ویزیبل سمت بنانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے مہنگے فیول سے سستے فیول کی طرف جانا ہے. دیکھیں 2 چیزیں انسسٹینیبل ہیں, ایک IPPs کی جو ہماری کیپیسٹی پیمنٹس اور چارجز ہیں, دوسرا جو ہمارا انٹرنل ڈیٹ ہے وہ 22-23% کے اوپر. آپ کہاں سے میں ذرا عام آدمی کو سمجھا دوں, کیونکہ ہم یہ کیپیسٹی چارجز وغیرہ کر دیتے ہیں تو یہ بحث یہ ہے, ہمیشہ ہے, کافی عرصے سے ہے کہ یہ جو کریڈٹ لیا جاتا ہے کہ جناب ہم نے 25,000 میگا واٹ سے 42,000 کر دی, یہ ایک غلط فیصلہ تھا. ابھی بھی کریڈٹ لیتے پولیٹیشین نظر آتے ہیں کہ جی شباز سپیڈ بن گئی کہ جی انہوں نے یہ اتنے عرصے میں یہ کول پلانٹ ساہیوال کا لگا دیا, بلا بلا, یہ گلے پہ پڑ گئے ہوئے ہیں. تو یہ کیونکہ ان کو گارنٹی یہ بجلی نہ بھی بنائیں, ناظرین کو لیے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, تو بھی ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں. تو بحث یہ ہے کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہماری ٹرانسمیشن کا اتنا ایشو ہے کہ اگر ہم ان کو سستی دینا بھی جائیں تو 25 میگا واٹ 28 میگا واٹ سے آگے دے نہیں سکتے. پر ابھی ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو کہتا ہے کہ اس سے زیادہ کیپیسٹی ہے تو آپ سستی کر دیں بجائے اس کے کہ بالکل لوڈ شیڈنگ بھی کریں اور بل بھی زیادہ ٹوکتے جائیں. میں اس پہ ذرا چاہ رہا ہوں کہ ذرا مزید آپ تھوڑا سا اگر کریں, پھر ہم ڈیٹ کی طرف جاتے ہیں. جی اس میں جو پالیسی چوائسز کی آپ بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں دونوں چیزیں جیسے میں نے عرض کیا, یا تو آپ بجلی کو مہنگا کرتے رہیں
اور اس کا سکیل نہ بڑھائیں. ایک یہ ہے کہ سستی کر دیں اور لوگوں کو استعمال زیادہ کرنے دیں. ابھی تو دیکھیے کوئی بندہ جو ہے جس کی ایک لمیٹڈ انکم ہے وہ پیک آورز میں اے سی نہیں چلائے گا, راشننگ کر رہا ہے, ایک ایک کمرے میں زیادہ لوگ سونا چاہیں گے, انڈسٹری نے اپنی شفٹس بنائی ہوئی ہیں. اگر آپ سستی کر دیں گے تو اس کا استعمال بڑھ جائے گا, وہ تو ایک نیچرل چیز ہے. لیکن یہ جو فیصلے ہیں عامر صاحب, یہ میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں, یہ ایویڈنس پہ بیس ہوتے ہیں. اس کے پیچھے ایک ریسرچ ہوتی ہے, اس کے پیچھے ایک ڈائیلاگ ہوتا ہے یوزرز کے ساتھ کہ اگر ہم یہ کریں تو کیا ہوگا. جب آپ ریئیکٹیو فیصلے کرتے ہیں تو وہ آئی ایم ایف تو ان کو نہیں مانتا. آئی ایم ایف تو کہتا ہے کہ جی اب آپ نے, آپ کا بجٹ کا خسارہ اتنا ہے اور آپ ٹیکس پیئر کے پیسے سے ایس او ایز کو بھی دیے جا رہے ہیں, پاور سیکٹر کو بھی دیے جا رہے ہیں, آپ ہمیں بتائیے یہ کہاں سے پیسہ آئے گا تاکہ ہم آپ کا پروگرام کریں. بہت بہت دوبارہ انشاءاللہ زحمت دیں گے ہارون شریف صاحب کو. بہت شکریہ آپ کا. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.